بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے اسماء مبارکہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے مبارک نام یا جبار یا قہار کی خاصیات پیش کرتے ہیں، ان کے موکلین کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ان کے موکلین کو پروردگار عالم نے بڑی طاقت و قوت مرحمت فرمائی ہے۔ دنیا کا جبر و استبداد اور ظلم، دنیا کی حاکمیت جو بربریت کو قائم کرتی ہے، یہ اسماء مبارکہ ان کی پوری شان و شوکت کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ برادران عزیز، پہلا نام اللہ رب العزت کا یا قہار، اس کے موکل کا نام دہیائیل ہے۔ 306 صفوں کا حاکم ہے اس کا موکل، اور ہر صف میں 306 فرشتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان فرشتوں کو زجر و قوت عطا فرمائی ہے۔ ان کے موکلین کو پروردگار عالم نے زجر و قوت عطا کی ہے۔ جو اس کا عامل بنتا ہے، اس کا کثرت سے ورد کرتا ہے، اس کا موکل اس شخص کو 2 خلعتیں دیتا ہے، ایک خلعت ظاہری، ایک خلعت باطنی۔ ظاہری خلعت ظاہری دشمنوں سے محفوظ رکھتی ہے، خواہ وہ جنات کی شکل میں ہوں، شیاطین کی شکل میں ہوں، انسانوں کی شکل میں ہوں، ظالم حکمرانوں کی شکل میں ہوں۔ اللہ پاک ان کے شرور سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب یہ ظاہری خلعت اس کو عطا کر دی جاتی ہے، اس کے جسم پر پہنا دی جاتی ہے، تو پھر اس کو روب و داب، ہیبت اور دبدبہ عطا کر دیا جاتا ہے، تو اس کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کی زبانیں گونگ پڑ جاتی ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ ان کے باطن پر اثر پڑ جاتا ہے، ظاہر پر اثر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح باطنی خلعت بھی عطا کی جاتی ہے۔ باطنی قوتیں جو سرکش قوتیں ہیں، ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے، اور روحانی قوتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ نفس امارہ سرکش نفس ہے جو انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، اور داخلی اور اندرونی راستے شیطان کو میسر ہوتے ہیں تو اسی کی وجہ سے۔ تو نفس امارہ یہ سرکش نفس یا قہار کی برکت سے، اس کے ذکر کی برکت سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نام ہے یا جبار۔ یا جبار یہ دشمنوں کو مغلوب کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو اہم مناصب پر ہیں، بڑے عہدوں پر ہیں، اللہ نے ان کو مقام و منصب عطا کیا ہے، اس منصب کے تحفظ کے لیے یا جبار کا کثرت کے ساتھ ورد کریں۔ اور یا جبار کے موکل کا نام ہے صدقیائیل، 206 صفوں کا حاکم۔ ہر صف میں 206 فرشتے ہیں جو اس کے ماتحت ہیں۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے تحت چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا سربراہ، ان کا جو امیر مقرر فرمایا ہے، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مقرر کیا، جو اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ عام آدمی تو درکنار، بادشاہ وقت بھی اس پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ ان اسماء مبارکہ کی خاصیات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں۔ برادران عزیز، جس کے اوپر جادو کے اثرات ہوں اور غالب اثرات ہیں، کسی طریقے سے وہ ٹوٹ نہیں رہے، بڑے بڑے لوگوں سے دم کرایا، دور دراز تک بھاگے دوڑے، لیکن اس کے باوجود طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو ان کو چاہیے ان اسماء مبارکہ کا ورد کریں، 1836 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ رات کے وقت میں بیٹھ کر 1836 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کا ورد کریں، یا جبار یا قہار۔ اور ان اسماء مبارکہ کے ورد سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور جب یہ اسماء مبارکہ کا ورد مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آخری سورت پڑھے، آخر میں، یعنی قل اعوذ برب الناس۔
پانی پر دم کر کے اس کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، گھر میں بھی چھڑکے، اپنے بچوں کو بھی پلائے، اور جن جن پر اثرات کا شبہ ہے سب کو دے۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں یہ عمل کرے گا، اللہ رب العزت جادو کے اثرات بد کو زائل کر دیں گے، شفاء کاملہ عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح کسی جگہ پہ آسیب ہیں، ایک مکان ہے آسیب زدہ مکان، ایک دوست ہیں کل بھی وہ مجھے کال کر رہے تھے کہ یہاں ایک مکان ہے، ہمیں کرائے پر ضرورت ہے۔ تو جب ہم دیکھنے کے لیے وہاں گئے، ایک خالی مکان ملا، دیکھنے کے لیے جب وہاں پہنچے تو ان کے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں جنات کے اثرات ہیں، جو بھی آتے ہیں چند دن ٹھہرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، کوئی آدمی مستقل یہاں نہیں رہتا، خانہ خالی راہ دیو میں گیرد، خالی گھر جو پڑا رہتا ہے وہاں دیو پری جنات وہاں بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو وہ پوچھ رہے تھے، خود بھی عالم ہیں، یہی ورد ہم نے ان کو بتایا ہے، یہ کرو، اور سورۃ بقرہ اس گھر میں مسلسل چلتی رہے، چند دن کے اندر صفایا ہو جائے گا۔ جہاں سورۃ بقرہ ہوگی وہاں اگر جنات رہیں گے تو موت کو قبول کریں گے، ورنہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے ایسے مقام پر جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کو لگایا جاتا ہے، اور یا جبار یا قہار، ان اسماء مبارکہ کا ورد یہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے۔ 700 مرتبہ ان اسماء کو پڑھا جائے، پانی پر دم کیا جائے، اور اس مقام پر یعنی مکان کے اندر پانی کا چھڑکاؤ بھی کریں، وہاں دم بھی کریں، انشاءاللہ العزیز جو وہاں جم کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ رب العزت کے فضل سے نکل جائیں گے۔ چاروں قل بھی اس کے اندر شامل کریں، 21 مرتبہ اللہ رب العزت ان کے شرور سے محفوظ فرمائیں گے، اور یہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں گی ایسی تمام قوتیں۔ یا جبار یا قہار، اسی طرح یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام، اگر ان اسماء مبارکہ کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے تو دشمن بھی مغلوب ہوں، اور جو سحری موکلین ہیں جنات و شیاطین، وہ اس عمل کے سامنے مرنے پر مجبور ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے آگ ہے، آگ۔ اللہ رب العزت نے ان اسماء مبارک میں بڑی پاور رکھی ہے، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ جو دشمن آپ کو بہت تنگ کر رہا ہو، آپ کا پیچھا نہ چھوڑ رہا ہو، عصر کی نماز کے بعد صرف 11 روز تک اس عمل کو مضبوطی سے تھام لیجئے، 11 روز تک 4100 مرتبہ اس اسم کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کے حافظ و ناصر ہوں گے۔ یا جبار یا قہار کی برکت سے اللہ پاک دشمن کو زیر کر دیں گے، وہ آپ پر غلبہ نہیں پا سکے گا، جہاں سے بھی آئے گا منہ کی کھانی پڑے گی، اللہ پاک اس کو ذلیل و رسوا کریں گے، بہت جلد آپ کا پیچھا چھوڑ جائے گا۔ اسی طرح بچوں کے اندر اگر سوکھے پن کا مسئلہ ہے، بیمار ہیں، سوکھا پن ہے، دن بدن سوکھ رہے ہیں، صحت نہیں بڑھ رہی، گروتھ نہیں ہو رہی بچے کی، تو یا جبار یا قہار روزانہ ایک تسبیح پڑھ کر تیل کے اوپر دم کر کے بچے کو مالش کرتے رہیں، اللہ رب العزت اس کا دبلا پن جو ہے ختم کر دیں گے، اور پروردگار عالم اس کو صحت عطا فرما دیں گے، دن بدن اس کی صحت میں ترقی ہوگی۔